بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھ رہے تھے صارف کے مسائل کے بارے میں، تو اس کے کچھ ٹاپکس ہم نے اب ڈسکس کرنے تھے. یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے یہ بھی کہ صارف کے مسائل، اور اس میں آپ نے ڈیٹیل میں بیان کرنے ہیں اس کے مسائل. لانگ کویسچن ہے ظاہر ہے یہ بھی. تو اس میں جو دیگر لوازمات ہیں ان سے متعلق آج ہم نے صارف کے مسائل کو بھی ڈسکس کرنا ہے. دیگر لوازمات سے مراد یہ ہے کہ اس کے جوتے، اس کے بیگز وغیرہ یہ چیزیں. تو جوتوں میں یہ ہے کہ کچھ پوائنٹس ہیں جو ذہن میں خریدتے وقت رکھنے چاہیے، اور اگر وہ ہماری ضروریات پوری نہ ہوں، جوتے جو ہیں جب ہم خریدیں اور وہ ہماری ریکوائرمنٹ کو پورا نہ کریں، تو ظاہری سی بات ہے کہ بہت زیادہ ہم ڈس موڈ ہو جاتے ہیں اور ہم اس کو کمفرٹیبل ہو کے نہیں اس کو یوز کر سکتے. تو کیا کیا مسائل ہمیں ادھر پیش ہوتے ہیں اس بارے میں. سب سے پہلے یہ ہے کہ سائز جو ہے وہ کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہوتا. یعنی اگر ہم ڈفرینٹ کمپنیز کے لیں یا ڈفرینٹ کنٹریز کے بنائے ہوئے جوتے لیں تو ان کے سائزز میں فرق ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل یہ جیسے انگلینڈ کے بنے ہوئے جو جوتے ہیں اس پہ اگر ایک پہ سائز 5 لکھا ہوا ہے تو اسی وہی سائز جو ہے اس کے جوتے جو ہیں اس میں نمبر جو ہے وہ 7 درج ہوگا. یعنی جوتوں کا سائز ایک ہے لیکن نمبر جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوں گے، تو اس لیے خریدنے میں تھوڑی پرابلم ہوتی ہے. پھر کچھ کمپنیز جو ہیں وہ سینٹی میٹرز میں کرتی ہیں، کچھ انچز میں سائزز کو کرتی ہیں. تو یہ فرق جو ہے وہ اس کو مد نظر رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور کنزیومر کے لیے پرابلم ہو جاتا ہے کہ وہ جب جوتا خریدے تو کہیں اسے غلط سائز کا نہ خریدا جائے. پھر جوتے جو ہیں وہ تکلیف دہ بھی ہوتے ہیں، یعنی آرام کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا. اس کی جو جوتوں کی میں جو میٹیریل استعمال کیا جاتا ہے، یا کہنا چاہیے کہ اس کی جو میکنگ کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ اتنا کمفرٹیبل نہیں ہوتا کہ عموماً پہننے سے آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے. بیلنس کا بھی ایشو ہوتا ہے جوتے میں، کہ ان کی جو اونچائی ہے یا ان کی جو چوڑائی ہے، جیسے کچھ پاؤں پتلے ہوتے ہیں کچھ چوڑے ہوتے ہیں، اس حساب سے تو عموماً جوتے کا اچھا لگ رہا ہے اور اس کی جو ہے چوڑائی جو ہے وہ مناسب ہے، لیکن جب پہنیں گے تو اونچائی کے حساب سے مناسب نہیں ہوگا اور نرم نہیں ہوگا، اور دونوں جوتوں میں کچھ نہ کچھ فرق بھی پیدا کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ تکلیف کا باعث بنتا ہے. پھر لیبل نہیں اس کے اوپر درج ہوتے کہ کون سا میٹیریل استعمال کیا گیا ہے اس کی میکنگ میں. اگر چمڑا ہے تو وہ اصلی ہے یا وہ آرٹیفیشلی میڈ ہے، نقلی ہے، مصنوعی ہے. تو جس کی وجہ سے اکثر جو کنزیومر ہیں انہیں الرجی ہو جاتی ہے، انہیں بہت طرح کی اسکن الرجیز کا پرابلم جاتا ہے، خارش وغیرہ شروع ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے بعض اوقات وہ پرابلم بہت سویئر ہو جاتا ہے. تو اس کے اوپر لیبل درج ہونا چاہیے کہ اس کی میکنگ میں کون سا میٹیریل استعمال کیا گیا ہے. عموماً جیسے چمڑے کے جوتے لیدر شوز لیے جاتے ہیں تو ان کو جو ڈائی کیا جاتا ہے، ان کی جو رنگائی کی جاتی ہے، کلر دیا جاتا ہے ان کے اوپر، وہ بھی کلر کچھ اس طرح کے زہریلے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اسکن پرابلمز پیدا ہو جاتے ہیں. کہ گارنٹی کی اتنی دی نہیں جاتی، اور اگر دی جائے تو بعد میں اس سے شاپ کیپر یا جو مصنوعات بنانے والے ادارے ہیں وہ اس سے مکر جاتے ہیں، اس کو مانتے نہیں ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بے احتیاطی سے استعمال کیا گیا ہے. اس طرح سے بیگ کے بارے میں بھی ہے کہ بیگ کی جو پائیداری ہے اس کے بارے میں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور جو اس کے اوپر میٹیریل استعمال کیے جاتے ہیں وہ اس طرح کے استعمال کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی جو زپس وغیرہ وہ تو ٹھیک رہ گئی، لیکن اگر بیگ جو ہے اس کی اسکن ساری خراب ہو جاتی ہے، وہ آپ کو کمفرٹیبل آپ کے لیے نہیں ہوتا کہ چیز خریدی اور چند ہی مہینوں میں وہ خراب ہو گئی. اور جو لوازمات بھی بعض اوقات اس کے اوپر صحیح نہیں ہوتے، جیسے بٹن وغیرہ جلدی اتر جاتے ہیں اور اس کی جو شیپ ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. تو یہ اس طرح کے تیار شدہ جو دیگر لوازمات ہیں اس سے متعلق اس طرح کے پرابلم جو ہیں وہ مارکیٹ میں جو ہم چیزیں خریدتے ہیں تو ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں ان کو خریدنے کے بعد. تو یہ بھی مسائل، یہ صارف کا حق ہے کہ اسے ان مسائل کا جو ہے مناسب حل پیش کیا جائے. آگے ہے تیار شدہ ملبوسات کا ہم نے تجزیہ، یعنی جو سلے سلائی ملبوسات ہیں ان کا تجزیہ کیسے کرنا ہے، ان کا جائزہ کیسے کرنا ہے. یہ بھی امپورٹنٹ کویسچن ہے، لانگ کویسچن اس کے، اور آپ کے ظاہر ہے آپ کے پیپر میں سارے لانگ کویسچنز ہی ہیں.
تو یہ کافی امپورٹنٹ کویشچن ہے، سلے سلائی ملبوسات کا تجزیہ کرنا۔ اس میں اگر میں جلدی آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ ہمارے جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں ملبوسات، اس میں کون کون سی قسم کے ہیں، جیسے مردانہ ہے، لیڈیز کے ہیں، بچوں کے ہیں، نوجوانوں کے ہیں، یہ 4 کیٹیگریز ہیں مارکیٹ میں۔ اور اس میں اگر ہم مردانہ یعنی مینز ویئر اگر ڈریسز کی بات کریں، مینز ویئر کی بات کریں، تو اس میں یہ سب سے پہلے یہ والا انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا 1860 میں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہمیں مارکیٹ میں بڑی ورائٹی ملتی ہے۔ اس طرح سے جو لیڈیز کے ہیں وہ بھی 1880 میں اسٹارٹ کیا گیا اس کے بعد میں، اور جو چلڈرنز ویئر ہیں وہ 1914 میں تیار ہوئے، اور اس طرح سے لڑکیوں کے جو ملبوسات ہیں وہ بعد میں مارکیٹ میں آئے۔ تو نوجوان کے ملبوسات جہاں تک بات ہے اس میں بہت ورائٹی ہے مارکیٹ میں خریدتے وقت، اور آپ کو آئے دن ایک سے بڑھ کر ایک نیا فیشن کا جو ہے وہ ڈریس نوجوانوں کو ملتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ اولڈ فیشن کپڑے جو ہے وہ پہننا پسند نہیں کرتے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ ان سلے سلائے جو کپڑے ہیں ان کا جائزہ کیسے لیا جائے گا، یعنی بہت خریدتے وقت احتیاط کرنی چاہیے۔ ظاہری بات ہے کپڑے کاسٹلی ہوتے ہیں، اور اگر ہم بڑی افراتفری میں انہیں خریدیں تو گھر آ کے جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو ان میں فالٹ سمیت نظر آتے ہیں۔ تو کچھ پوائنٹس ہیں جو ہم نے دیکھنے ہیں، اس میں کپڑے کا جائزہ لیا جائے گا، اور اس پہ جو کام کیا گیا ہے مہارت کتنی ہے، ٹھیک ہے، سلائی وغیرہ اس کا معیار کیا ہے، لیبلز کس طرح کے درج ہوئے ہیں کہ نہیں، اور حفاظت اور اس کی قیمت۔ یہ کچھ پوائنٹس ہم نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں، اور تاکہ جب ہم وہ کپڑا خریدیں تو ہم اچھا کپڑا خرید سکیں، اچھا لباس خرید سکیں۔ اس میں کپڑے کا جب جائزہ لیں گے تو کچھ پوائنٹ صرف امپورٹنٹ ہیں جو ذہن میں رکھنے ہیں، کہ کپڑا کیا لمبائی کے رخ کاٹا گیا ہے یا چوڑائی کے رخ کاٹا گیا ہے۔ یعنی یہ تو نہیں کہ ڈیزائن کپڑے کو بچانے کے لیے انہوں نے اس کو چوڑائی کے رخ کاٹا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ کپڑا جو ہے اس میں جب وہ لٹکے گا، جب آپ اسے پہنیں گے تو وہ سیدھا نہیں رہے گا، کمفرٹیبل نہیں ہوگا۔ توازن ضرور دیکھنا ہے کہ جو لباس کے مختلف حصوں کو آپس میں جوڑا گیا ان میں توازن ہے کہ نہیں ہے، اور اگر لباس اونی قسم کا ہے تو دیکھنا ہے کہ اس میں کتنی مہارت سے، کتنی نفاست سے اس کو بنایا گیا ہے۔ اور یہ کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ ہم جلدی اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ آپ نے پہلے سے کیا ہوا ہے، ہم بس جس اس کو ریوائز کرتے ہیں کہ امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں وہ اس میں کون کون سے ہیں۔ ایک اور اہم بات کہ جب کپڑا آپ خریدیں تو دیکھیں کہ اس کے اوپر کوئی غیر ضروری سلوٹیں تو نہیں ہیں، یہ پوائنٹ ہمیشہ ہم اگنور کرتے ہیں۔ وہ جب کیونکہ وہ ایسی سلوٹیں ہوتی ہیں کہ وہ غلط کٹائی کی وجہ سے اس میں پڑتی ہیں، پھر جب ہم اس کو پہنیں گے تو وہ تو پرماننٹ رہیں گی، اور وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی وہ سلوٹیں۔ تو سلوٹوں کو ہم نے لازماً، جو رنکل اس کے اوپر پڑے گا اس کو ہم نے لازماً دیکھنا ہے۔ اب نیکسٹ تھا پوائنٹ کہ ڈیزائن کو ہم نے دیکھنا ہے۔ اس میں زیادہ پرابلم اس وقت ہوتی ہے جب کپڑے میں لائنز ہوں یا چیک ہو یا پرنٹ اس طرح کا ہو کہ اگر وہ اس کو بنایا جائے، اس لباس کو بنایا جائے تو وہ اوپر نیچے نہ ہو، ٹھیک ہے، مطلب جیسے بالفرض لائنز ہیں، اب اگر اس کو سیا گیا ہے لباس کو، سلائیاں ہیں، تو یہ تو نہیں کہ ایک مطلب پینل میں، سینٹرل پینل میں وہ سلائیاں اوپر ہیں، سائڈز پہ نیچے ہیں، تو وہ ظاہری بات ہے کہ وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ تو ڈیزائن کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اس میں کپڑے کے پرنٹ کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ نہیں رکھا گیا۔ پھر اس میں گنجائش کو بھی دیکھنا ہے، الاؤنسز ہیں، سیم الاؤنسز، ایز الاؤنسز، اس میں مطلب ہم ریلیکس ہو سکتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم اس کو پہنیں تو اس کو ہم لوز نہ کر سکیں بعد میں۔ اسپیشلی بچوں کے کپڑوں میں یہ بات دیکھنے میں بہت آتی ہے کہ ان میں سیم الاؤنسز اتنے نہیں رکھے جاتے۔ مہارت کی جہاں تک بات ہے تو کپڑے کی کٹائی کیسے کی گئی ہے، پھر یہ کہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس میں سلائی جو ہے وہ اس کے دھاگے مضبوط ہیں یا نہیں ہیں، پہننے سے فوراً ادھر تو نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، اور الاؤنسز کا بہت زیادہ دھیان کرنا ہے، جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ سیم الاؤنس اس کے اندر ضرور چیک کرنے ہیں کہ وہ ہونا چاہیے، اور جو سلائیاں ہیں وہ کیا ایک دوسرے کے ساتھ مل رہی ہیں، اوپر نیچے تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور دھاگے کا بہت دیکھنا ہے کہ دھاگا مضبوط ہے، کچا تو نہیں ہے، اور وہ کپڑے کی رنگت سے میچ کر رہا ہے، اوور لاک ہوا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔
تو جو گلائی والی سلائی ہیں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بازوؤں پہ ہوتی ہیں، گلے میں ہوتی ہیں، ان کو بھی خاص دھیان کرنا ہے کہ اس کی فنیشنگ کیسی ہے۔ جہاں تک آرائشی لوازمات اس کے اوپر استعمال ہوئے جیسے لیسیز ہیں، بٹنز وغیرہ، زپس، یہ چیزیں استعمال ہوئی ہیں، تو کیا وہ اس طرح کی تو نہیں ہے کہ جب ہم انہیں دھوئیں گے تو وہ خراب ہو جائیں گی یا انہیں اتار کے استعمال کرنا پڑے گا۔ ترپائی یعنی ہیمنگ وہ کیسی ہوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ نظر تو نہیں آ رہی اور کپڑے کی کوالٹی کے مطابق ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو بچوں کے لیے کپڑے خریدے جائیں تو کوشش ہونی چاہیے، عموماً ایسا نہیں کیا جاتا، ریڈی میڈ گارمنٹس میں چیز نہیں ہوتی کہ کچھ جو ہیمنگ ہوئی بھی ہو وہ چوڑی ہو، یعنی اس کے اندر کپڑا زیادہ ہو، ایسا نہیں ہوتا، ہونا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے بچوں کا قد بڑھتا ہے یا وہ کبھی ہیلدی بھی ہو سکتے ہیں، تو اس لیے ان کے اندر کپڑا، اگر ان کے لباس میں کپڑا ہوگا تو وہ بعد میں آسانی ہوگی۔ پھر اسپیشلی زپس وغیرہ کو دیکھا جائے کہ کیا زپس مناسب طریقے سے بند ہو جاتی ہیں، کپڑا تو نہیں اس کے اندر پھنستا، اور اس کا ابھار وغیرہ جو ہے وہ پرومیننٹ تو نہیں ہے، ہوک اور کاج صحیح لگائے گئے ہیں، اور جو بٹن جس پٹی کے اوپر بٹن ٹیک پٹی جو ہے اس کے اوپر جو بٹنز لگائے گئے ہیں کیا وہ مناسب ہے، بہت زیادہ پتلی تو نہیں ہے، یعنی چوڑائی اس کی مناسب ہے، یہ چیز دیکھنی ہے۔ تو اس طرح سے اور بھی کہ بٹن جو ہیں وہ ڈیوریبل ہیں، ان کو اتارنا تو نہیں پڑے گا واشنگ کے لیے، جب پریس کریں گے تب تو نہیں اتارنا پڑے گا، اکثر ہوتے ہیں پلاسٹک وغیرہ کے ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ مناسب فاصلے بٹن لگے ہوئے ہیں کہ نہیں لگے ہوئے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کا بہت دھیان رکھنا ہے۔ کاج کو بھی دیکھنا ہے کہ کاج مناسب فاصلے پہ ہے، ٹھیک ہے، بٹن اس کے اندر صحیح بند ہوتا ہے، وہ بہت لوز تو نہیں ہے کاج۔ اس طرح سے اگر کف اور کالرز کو بھی دیکھا جائے تو وہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو کف ہیں ان کو ایسے بنے ہوئے ہیں کہ ان کو پریس کرنا آسان ہو، دھونا آسان ہو، اور اس کے علاوہ یہ کہ ان کا جو ڈیزائن ہے وہ جو کف ہے وہ کپڑے کے ڈیزائن سے میچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ان کا جو سٹائل ہے ان کے اوپر شکنیں تو نہیں پڑتی، وہ ابھرے ہوئے تو نہیں ہوتے، تو اس طرح یہ پوائنٹس بھی ہم نے دیکھنے ہیں۔ پھر جہاں تک ہے انٹر لائننگ کی بات، لائننگ کی یعنی جس کو استر کہتے ہیں، وہ کس طرح کا ہے، جیسے کوٹس وغیرہ میں ہوتا ہے، جیکٹس میں ہوتا ہے، اکثر سوٹس میں لگا ہوا ہوتا ہے، اس کے کونے باہر تو نہیں نکل رہے اس لائننگ کے، اور وہ اچھی کوالٹی کا ہے، نرم ہونا چاہیے، پھر اس میں یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ پسینے کو جذب کرے اور اس کا رنگ خراب نہ ہو، اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ نفاست سے لگا ہوا ہونا چاہیے، ضرور دیکھنا چاہیے۔ لباس کے جو سٹائل ہے اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ آؤٹ آف فیشن تو نہیں ہے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ اگر وہ بہت زیادہ کامن ہو چکا ہے وہ ڈیزائن تو وہ بہت جلدی آؤٹ ہونے والا ہے، تو یہ خریدتے وقت جو ہے پسند تو آپ کی ہوگی، لیکن یہ ضرور دیکھیے گا کہ آپ اسے فوراً وہ آؤٹ تو نہیں ہو جائے گا اور آپ اسے چند دن ہی پہن سکیں گے، ٹھیک ہے۔ جہاں تک معیاری پن کی بات ہے، ہم نے اس پوائنٹ کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کتنا زیادہ لباس جو ہے وہ معیاری ہے، مطلب اس میں جب آپ اسے پہنیں تو وہ آپ کو کمفرٹ دے، نہ کہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرے کہ بہت زیادہ فٹ ہو، بہت زیادہ لوز ہو، نہیں، بلکہ آپ کے لیے آرام دہ ہو، اور جو آپ کی باڈی ہے اس کے اوپر اس کی فٹنگ جو ہے وہ سوٹ کرتی ہو، آپ آسانی سے موو کر سکیں جب آپ اسے پہن رہے ہیں، جب آپ اسے جب بیٹھیں لباس پہن کے آپ بیٹھیں تو کیا آپ شکنے یا رنکلس تو نہیں پڑتے، سلوٹیں تو نہیں پڑتی، اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ آپ کی سائز کے حساب سے یا قد وغیرہ ہائٹ کے فزیک کے حساب سے اس کا جو سائز ہے وہ میچ ہو رہا ہے، آپ کو کمفرٹیبل ہے یا نہیں ہے۔ لیبل کا جہاں تک تجزیہ ہے تو لیبل کا بھی یہ چیز دیکھنی ہے کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہونا چاہیے لیبلز میں کہ یہ اس میں کون سا میٹیریل استعمال کیا گیا ہے، کون سے فائبر استعمال کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے رنگوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، کون سے رنگ اس کی ڈائی میں استعمال ہوئے ہیں، اور شرنک کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ آیا یہ شرنک ہوا ہے، پری شرنک ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اسے دھویا کیسے جائے اور کیڑوں وغیرہ سے کیسے بچایا جائے، برانڈ کا نام لازماً اس کے اوپر لکھا ہوا ہونا چاہیے، گارنٹی اگر ہے وہ دی ہوئی ہونی چاہیے، اور ریشو کے بارے میں بھی ڈیٹیل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم باتیں پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، تو جب صلہ سلام ملبوسات لینے ہیں تو یہ بات لیبل سے کنسرننگ جو ہمارے کویسچنز ہمارے ذہن میں ہیں وہ ضرور دیکھنے ہیں۔ حفاظت کے بارے میں جہاں تک ہے پوائنٹ ہمارا یہ کہ
کپڑے کا جو ریشہ ہے وہ اس کے اوپر داغ دھبے جلدی نہ لگتے ہوں، اس کے اوپر شکنیں جلدی نہ پڑتی ہوں. پھر کپڑا جو ہے وہ کیا ہم دھو سکتے ہیں، ڈرائی کلین ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. کپڑے کا جو رنگ ہے وہ خراب تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور کپڑے کو جو ہے وہ استری کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، یا مختلف پارٹس کو علیحدہ علیحدہ استری کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ پوائنٹس بھی حفاظت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ نے دیکھنے ہیں. قیمت میں کوشش کی جائے کہ اب تھوڑا سا چکر لگا لیا جائے مختلف شاپس پہ، پھر کمپیئر کیا جائے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ہر بوتیک کا اپنا اپنا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے، ان کی قیمت ہوتی ہے، انہوں نے اپنے پورے جو اخراجات ہیں اس کو اس کے اندر ایڈ کیا ہوا ہوتا ہے. تو یہ ضرور دیکھا جائے کہ لوکیلٹی کے حساب سے کیا قیمت زیادہ مطلب کی وجہ سے، لوکیلٹی کی وجہ سے تو قیمت زیادہ نہیں ہو رہی اور اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے. یہ چیزیں مد نظر ہونی چاہیے. اب اس میں ہمیں کیا ہم کنکلوژن نکالتے ہیں، یہ سارے ہم نے پوائنٹس ضرور چیک کرنے ہیں. اور یہ لانگ کویسچن کے لیے میں آپ کو دوبارہ بتا رہی ہوں کہ یہ امپورٹنٹ کویسچن بھی ہے. اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ کئی قسم کے ہمیں مسائل فیس ہوں گے، ظاہری بات ہے. تو کوشش کی جائے کہ جو بازار میں جو سائزز ہیں ان کو اگر تو وہ آپ کو سوٹ کر رہے ہیں، یعنی آپ کے مطابق ٹھیک ہیں، تو پھر تو صحیح ہے. ورنہ جو ہے وہ کوشش کی جائے کہ پھر اس کو نہ خریدا جائے صرف اس وجہ پہ کہ آپ اس کا رنگ اچھا لگ رہا ہے یا آپ اس کو سٹائل اچھا لگ رہا ہے، لیکن جب وہ بعد میں آپ کے لیے پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے تو نہ لیا جائے. تو اس کے علاوہ یہ کہ پاکستان میں ایکچوئل میں بہت سے ریڈی میڈ گارمنٹس جو ہیں وہ کسی بھی لیبل یا کسی بھی برانڈ اس کے اوپر لیبلز نہیں لگے ہوئے ہوتے، اور بعض کا تو ان کی برانڈس کے نام بھی مینشن نہیں ہوتے، اور جس کی وجہ سے کنزیومر کو بہت زیادہ پرابلم ہوتے ہیں. تو اس کو وہ تصدیق شدہ بھی ہونے چاہیے، وہ بھی نہیں ہے مارکیٹ میں. اور جو کنزیومر ہے اس کو اتنی ایجوکیشن نہیں ہے، ایجوکیشن دینے کی ضرورت ہے، یعنی یہ نالج لینے کی ضرورت ہے تاکہ اس کو نقصان نہ پہنچ سکے. اور جو ہمیں ایک اور پرابلم ہے کہ عموماً کپڑے کی جو تیاری کی جاتی ہے اس کی جو سلائی ہے اس میں اتنی مہارت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو یہ اس سے تیار شدہ ملبوسات سے ریلیٹڈ ہمارے جو تھے پرابلمس اور جو ہم نے کنسرنز رکھنے ہیں، جو ہم نے ان سے جن باتوں کو مد نظر رکھنا ہے وہ پوائنٹس ہیں. اب آگے جو ہم اگر ٹیکسٹائل والے پورشن کی تھوڑی سی ریویژن کر لیں تو اس میں سب سے پہلے جو پوائنٹ ہمارے لیے آتا ہے وہ ہے کہ ریشہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ ٹیکسٹائل کو ریوائز کر لیتے ہیں. تو ریشہ جو ہوتا ہے وہ ایک تار ہے، یعنی خام مال کا ایک تار ہے جس سے ہم دھاگا بناتے ہیں، اور پھر وہ دھاگا جو ہے وہ کپڑا بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے اب آپ دیکھیں آپ کے پاس کاٹن کا کپڑا سامنے ہے تو کس سے بنے گا؟ کپاس سے. تو یہ جو کپڑا بنانے والی انڈسٹری ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری، وہ ڈیل کر رہی ہے اس کو، چونکہ پہلے کپڑے کی اتنی ڈیمانڈ نہیں ہوتی تھی، لوگ بہت زیادہ کپڑے نہیں یوز کرتے تھے. کہنے کا مطلب یہ کہ چند کپڑے جو تھے وہ خریدتے تھے. اب اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، اب ظاہری بات ہے پاپولیشن بھی اس حساب سے زیادہ ہے پہلے کی نسبت، تو اس میں بہت زیادہ آرٹیفیشل میٹیریل بھی مارکیٹ میں آ گیا ہے، یعنی اس سے بنے ہوئے کپڑے بھی آپ کو ملتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ سارے نیچرل فائبر سے ہی ملیں. اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کپڑے ریشے کی جو ہے وہ اقسام کیا ہیں. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس میں آپ نے سیکنڈ ایئر کی بک سے بھی ضرور ہیلپ لینی ہے، اس میں بہت اچھا اس بارے میں بتایا ہوا ہے. تو ریشے کی اقسام میں یہ کویسچن یعنی ریشے سے کیا مراد ہے اور اس کی اقسام اور اس کی پہچان آپ کیسے کر سکتے ہیں، اس طرح سے بھی جو ہے وہ کویسچن آ سکتا ہے. ظاہر ٹیکسٹائل میں آپ کا یہی کویسچن ہے اس میں بک میں. اور اس کے علاوہ جو اگلا ہے کہ ہم نے اس کی جو بنائی کی مختلف ٹائپس ہیں اس کو ہم نے کیسے دیکھنا ہے اور اس کی خصوصیات کیسے مختلف ہیں ایک دوسرے سے، وہ ہم نے دیکھنی ہے. تو ریشے کی اقسام ہے قدرتی ریشے جیسے کاٹن، لیلن، ریشم اور اون ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ اگر آپ ٹیبل بنا لیں گے تو بہت اچھی بات ہے. کاٹن جو ہے وہ کپاس کے پودے سے حاصل کی جاتی ہے. لیلن جو ہے وہ فلیکس پلانٹ سے ہم لیتے ہیں. ریشم جیسے ریشم کا کیڑا ہمیں وہ دیتا ہے، وہ بناتا ہے ریشم. اور اون بھیڑ کے بالوں سے ہم حاصل کرتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے اینیملز کے بالوں سے بھی حاصل کرتے ہیں. جہاں تک انسانی خود ساختہ ریشوں کی بات ہے، ایک تو قدرتی ریشے ہو گئے، دوسرے انسانی خود ساختہ ریشے ہو گئے. وہ اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں جیسے ریون ایسیٹیٹ، ریون وسکوس اور ریون کاپر امونیم ہے.
اور یہ اس میں نیچرل بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ کیمیکل بھی بنایا جاتا ہے، جیسے بنولے کا روغن استعمال کیا جاتا ہے اور ایسیٹیٹ اس میں ہوتا ہے، اور کاپر آکسائڈ یوز ہوتا ہے اور امونیا استعمال ہوتا ہے۔ اب کیمیائی جہاں تک ریشے کی بات ہے تو اس میں بھی کافی لسٹ لمبی ہے، جیسے پولی ایسٹر ہے، ٹیرالین ہے، پولی امائڈ، فیبرون، ڈیکرون، نائلون، پرولون، برائلون ہے۔ اور یہ اس میں جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی کہ اگر ہم نائلون میں کیا دیکھیں، نیٹ کو ہم دیکھیں تو وہ نائلون کی ایک اچھی اگزامپل ہے جو آپ یوز کرتے ہیں اپنے لباس میں، نیٹ، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ جو ہے کیمیکلی جو ریشے بنے ہوئے یہ زیادہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، ان سے بنے ہوئے پردے اور دھاگے اور جائے نماز، لیسیز وغیرہ، یہ سارے جو ہیں ہمیں زیادہ مارکیٹ میں آتے ہیں، اویلیبل ہیں۔ اور اس کے علاوہ جہاں تک ریان کی بات ہے تو ریان کا جو ریشہ ہے وہ بھی زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور اس میں ریان جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے جیسے چکن ڈیزائن کے لیے اور کشیدہ کاری کے دھاگوں کے لیے، اور اس کے علاوہ جو مخمل وہ کہتے ہیں اس کو ویلوٹ ٹائپ، اور استر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ آپ کو الاسٹک وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو کیمیائی ریشے ہیں وہ جیسے میں نے بتایا وہ زیادہ تر ڈریسز میں بھی استعمال ہوتے ہیں، پردوں میں، صوفوں کے کپڑوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور ڈریسز میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے اکثر ڈریسز آپ نے دیکھا ہوگا اس میں لکھا ہوا ہے کہ پولی ایسٹر 35%، اور باقی جو ہے وہ کاٹن استعمال ہو رہی ہے اس کے اندر، اور زیادہ تر یہ ہے کہ کاٹن کم ہے، جیسے 35% کاٹن ہے اور 65% پولی ایسٹر ہے، تو اس حساب سے بھی کپڑے بن رہے ہیں زیادہ جینٹس کے کپڑے۔ تو یہ 3 ٹائپس تھی، قدرتی ریشے، انسانی خود ساختہ ریشے اور کیمیائی ریشے، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ریشے کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے۔ اس میں ریشے کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے، یعنی پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ جیسے، لیکن پہلے یہ ایزی تھا، اب یہ اتنا ایزی نہیں ہے کہ اس کو صرف ٹچ کیا جائے یا اس کے دھاگے کو توڑ کے دیکھا جائے تو اس سے پتہ چل جائے، لیکن اب ایسا بھی ہے کہ ظاہری بات ہے نیچرل اور آرٹیفیشل دونوں کو میچ کر کے کپڑا بنایا جا رہا ہے، تو ظاہری سی بات ہے کہ ان ریشوں کو پھر علیحدہ علیحدہ کرنا پڑے گا چیک کرنے کے، تو یہ لیبارٹری میں ہی کنفرم ہو سکتا ہے زیادہ، مطلب کہنا چاہیے کہ آسان اگر اس کا وے دیکھا جائے تو اس میں اگر ہم دیکھ کے اس کو استعمال کریں تو وہ قدرتی ریشوں کو ہم چیک کر سکتے ہیں زیادہ، آرٹیفیشل کو ہم اتنا زیادہ کنفرم وے میں چیک نہیں کر سکتے۔ اس میں ریشے کی لمبائی کو اگر دیکھا جائے تو ریشوں کو اس کے دھاگوں کے بل کھولنے پڑیں گے، انہیں علیحدہ علیحدہ کرنا پڑے گا، جیسے میں بتایا کہ اگر وہ پیور نیچرل پیور نہیں ہے اور اس میں ہم نے دوسرا ریشہ استعمال کیا ہے تو ہمیں وہ کھول کے دیکھنے پڑیں گے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوئی بھی ریشہ جب ہم دھاگا بناتے ہیں تو اس کی لمبائی کو موڑ کر گلائی دی جاتی ہے، لیکن تمام ریشوں کو گلائی دینا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اور کپاس اور اون کا جب ریشہ استعمال کیا جاتا ہے تو ان کو گلائی دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تمام کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر ان کی ہم نے رونق اور بے رونقی کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کتنا زیادہ فلیکسیبل ہے اور وہ کتنا کھردرا ہے، ملائم ہے، یہ چیزیں نرم، یہ بھی ظاہری بات ہے ہم فزیکلی اس کو ٹچ کر کے ہم اس کو دیکھیں گے، ٹیکٹائل ہے یہ۔ جہاں تک جلا کر دیکھنے کی بات ہے تو یہ ہمارا تھوڑا سا زیادہ کنفرم ہو جائے گا کہ کون کون سے ریشے اس میں استعمال کیے گئے۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی بک میں ٹیبل بھی بنا ہوا ہے جہاں سے آپ کو اندازہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کون کون سے ریشے ہیں، اور میں نے کہا تھا جب ایگزام میں یہ کویسچن آپ کو آئے گا تو آپ نے اس میں ٹیبل بھی بنانا ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ اتھینٹک وے میں آپ اس کو پیش کر سکیں اور کمپیئر کرنا بھی آسان ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے اس میں دیا ہوا ہے ٹیبل میں کاٹن، ریون، ریشم، اون، نائلون اور پولی ایسٹر، تو ایکچوئل میں تو اس میں انہوں نے ملتے جلتے جو ریشے ہیں ان کو اکٹھا دیا ہوا ہے، جیسے اب دیکھیں کاٹن اور ریون ہے تو وہ ان کے جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ ملتی جلتی ہیں، جیسے کاٹن ہے تو یہ نہ پگھلتی ہے اور نہ سکڑتی ہے جب آپ اسے شعلے کے قریب لے کر جاتے ہیں، ہاں جب شعلہ اس کو ٹچ کرتا ہے تو پھر وہ جلتی ہے۔ اسی طرح سے ریون کا بھی یہی بتایا گیا ہے، پھر جب شعلے سے ہٹایا جاتا ہے تو
یعنی کہ وہ تھوڑا سا اس میں شائن آ جاتی ہے، دہکتی ہے یا چمکتی ہے۔ راکھ اس کی کیسی ہوتی ہے؟ سرمئی رنگ کی، ہلکی پھلکی ہوتی ہے اور یعنی گریش ٹون میں ہوتی ہے، اور نرم اور ملائم ہوگی، ہارڈ نہیں ہوگی۔ جیسے نائلون کو اگر ہم کریں گے تو اس کی کیسی ہوگی؟ سخت ہوگی، اس کی نرم ہوتی ہے۔ اور اس کی جو مہک ہے وہ کاغذ کے جلنے سے مشابہ ہے۔ میں نے آپ کو اس میں بتایا تھا کہ جو ہم پلانٹ سورس سے لیں گے ریشہ، اس کی جو سمیل ہے وہ کاغذ سے مشابہ ہوگی، کاغذ کے جلنے سے مشابہ ہوگی۔ جو ہم اینیمل سورس سے لیں گے اس کی کیسی ہوگی؟ بالوں کے پروں کی جلنے جیسی ہوگی، کہ جیسے بالوں کے پر جل رہے ہیں، سمیل ایسی ہوگی۔ جیسے ریشم ہم یہاں سے لے رہے ہیں، ہم اینیمل سورس سے لے رہے ہیں، ریشم کا کیڑا ہمیں دے رہا ہے، اون بھی ہم اینیمل سورس سے لے رہے ہیں، تو یہ جو ہے اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں پھر وہ ملتی جلتی ہیں۔ صحیح ہے، ٹیبل میں یہ بہت کلیئرلی بتایا گیا ہے۔ پھر آگے نائلون اور پولیسٹر کے بارے میں ہے، مطلب رے آن کیا تھا ہمارا؟ انسانی خود ساختہ ریشہ، صحیح ہے۔ اور نائلون اور پولیسٹر کیا ہے؟ کیمیائی طور پہ بنے ہوئے ریشے، کیمیائی ریشے ہیں۔ اس میں تو کیمیکلز مکمل طور پہ استعمال ہوئے ہوئے ہیں، لیکن اس میں کیا ہے؟ اس میں بنولے کے رومے کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ نیچرل میٹیریل بھی استعمال ہوا۔ تو اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑی آسانی ہو سمجھنے میں۔ تو اس میں جب ہم کاٹن کو دیکھیں گے تو کاٹن کا جو ریشہ ہے وہ جلد آگ پکڑ لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے جب ایسا لباس پہنا جائے تو آگ کے زیادہ قریب نہیں جانا اور تھوڑا سا ڈسٹینس سے بیٹھنا ہے، کیونکہ یہ جو ہے جلدی آگ پکڑ لیتے ہیں ریشے، اور ان کی راکھ جو ہے وہ ہلکی پھلکی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر وہ جو کاٹن ہے اس کو مائع لگی ہوئی ہے، یعنی کہ کلف لگی ہوئی ہے، سٹارچ، تو پھر اس کی راکھ کا رنگ سیاہ ہوتا ہے۔ اور ایسی جگہوں پہ جہاں پر آگ لگنے کے امکانات زیادہ ہوں وہاں پر زیادہ اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ ہاں، اگر ان کپڑوں کو بناتے وقت جیسے فنیشنگ پروسیس میں نے بتایا تھا، جب کپڑے بن جاتے ہیں تو ان کے اوپر کچھ پروسیسز کیے جاتے ہیں جس کے بعد وہ مارکیٹ میں لائے جاتے ہیں، یعنی کپڑا بن گیا اور پھر ہم نے اس کے اوپر ڈیفرنٹ پروسیسز کیے، جیسے یہ کہ آگ سے بچنے کے لیے کچھ کیمیکلز اپلائی کیے، پھر ہم نے انہیں ان کا رنگ جو ہے اس کے اوپر جو پرنٹ ہے وہ لے کے آئے، پھر ہم نے اس کی سائزنگ کی، اس کو پریس کیا، پھر ہم نے اس کو وہ سلوٹ مانے بنایا کہ اس کے بعد سلوٹیں نہ بنے۔ تو یہ سارے فنیشنگ پروسیس ہیں، جب مارکیٹ میں آنے سے پہلے یہ پروسیسز کیے جاتے ہیں۔ تو جب کاٹن سے کپڑا بنتا ہے اس میں انڈسٹری میں، تو اسے کم جلنے والے عمل سے گزار کر آگ لگنے کے خطرے سے بچایا جا سکتا ہے۔ یہ زیادہ تر ان لوگوں کے لیے ہوگا جن کا زیادہ تعلق جو ہے وہ کیمیکل سے، جو لیبارٹری میں کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے ایسے کاسٹیومز، ایسے لباس ضرور بنائے جاتے ہیں جن کے اوپر فائر ریزسٹنس ہو، یعنی فائر جو ہے وہ ان کے اوپر زیادہ افیکٹ نہ کرے۔ جہاں تک اون کی بات ہے تو اون آہستگی سے آگ کو پکڑتی ہے روئی کے مقابلے میں، کاٹن کے مقابلے میں، اور اس کی جو سمیل ہے وہ مخصوص ہوتی ہے، چرچراہٹ کی آواز آتی ہے۔ اس کی سمیل کیسی ہوگی ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ چونکہ اینیمل سورس سے ملتے ہیں تو وہ بالوں یا پروں کے جلنے کے مشابہ ہوگی۔ ہاں، اور اس کا اون کا جو راکھ کا رنگ ہے یہ بھی گہرا سیاہ ہوتا ہے، اور یہ بھی جلدی سے مسلی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں یہ ہے کہ اگر اس کی آگ اس کو لگ جائے تو وہ آسانی سے بجھائی جا سکتی ہے، کیونکہ آگ سے ہٹانے پر بجھ جاتی ہے آگ۔ آگے ہے ریشم۔ ریشم بھی ہمیں اینیمل سورس سے ملا ہے، تو ریشم خالص جو ریشم ہوتا ہے، یعنی پیور ریشم ملنا بہت مشکل ہے۔ آپ اس کی پہچان کیا ہوگی کہ یہ آہستگی سے جلتا ہے، اور جب آگ سے دور کر لیا جائے تو جلنا بند ہو جاتا ہے۔ ابھی اون میں بھی ہم نے یہی چیز پڑھی۔ ریشم کی راکھ کا رنگ چمکدار ہوتا ہے، ظاہر اس کپڑے میں بہت چمک ہے تو اس کی راکھ کا رنگ بھی چمکدار ہوگا اور سیاہ ہوگا، اور اس کی شکل موتیوں جیسی ہوتی ہے اور سافٹ ہوتی ہے یہ راکھ بھی، اس کو بھی ہم آسانی سے مسل سکتے ہیں۔ اس کی سمیل بھی ویسی ہے جیسی میں نے بھی اون کی بتائی، اور لیکن یہ اون کی بو کے مقابلے میں اس کی سمیل جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ اچھا، اور جو کپڑا ہے خالص ریشم والا،
اس میں شعلے کے بارے میں جہاں تک بات ہے تو کپڑا جلنے پر یکدم شعلہ پیدا نہیں کرتا اور یہ آہستہ آہستہ جو ہے پھر وہ سلگتا ہے۔ ریون کی بات ہے تو روئی کی طرح ریون کے کپڑے بھی، کیونکہ ریون میں نے بتایا کہ اس میں بھی ہم نے تھوڑا سا پلانٹ سورس استعمال کیا تھا، بنولے کا رواں، تو یہ کپڑے بھی بہت جلد آگ پکڑتے ہیں۔ اور لیکن جن کپڑوں میں ایسا ریئیکشن کیا جائے، ایسے کیمیکل اپلائی کیے جائیں کہ جو آگ نہیں پکڑ سکتے، صرف وہی ہوتے ہیں، باقی جو ہیں کپڑے وہ جلدی آگ پکڑتے ہیں۔ اور اس میں شعلے کا رنگ جو ہے وہ ہلکا پیلا ہوتا ہے۔ اس کی اسمیل بھی کاغذ کے جلنے جیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پولی ایسٹر کی جہاں تک بات ہے تو پولی ایسٹر جو ہے وہ حرارت سے سکڑ جاتے ہیں اور آگ کے شعلے پر یہ آہستہ آہستہ جلتے اور پگھلتے ہیں۔ اس کی جو خوشبو ہے وہ آپ کو صنوبر کے درخت کی مانند آپ کو اس کی اسمیل آئے گی، یعنی اچھی خوشبو اس میں سے آتی ہے۔ اور پولیسٹر کی جو راکھ ہے وہ سخت ہوتی ہے، سیاہ ہوتی ہے اور مطلب مسلنے میں اس کو پرابلم ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ کچھ کمپیریزن تھے ان کے بارے میں۔ یہ آپ کا جو ہے کویسچن وہ ہمارا امپورٹنٹ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم اگلا ٹاپک ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم۔